بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الفصل الثانی فی الغسل وموجبہ ستۃ: الجنابۃ بفتح الجیم، والحیض والاستحاضۃ مع غمس القطنۃ سواء سال عنہا ام لا، لأنہ موجب حینئذ فی الجملہ، والنفاس ومس المیت النجس فی حال کونہ آدمیا فخرج الشہید والمعصوم، ومن تم غسلہ الصحیح وإن کان متقدما علی الموت۔ جی، انہوں نے پیچھے شہید اول نے فرمایا تھا فہنا ثلاثۃ فصول، 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل الفصل الاول فی الوضوء، پہلی فصل تھی وضو کے بارے میں، اور ابھی آج سے دوسری فصل شروع کر رہے ہیں فی الغسل۔ جس طرح وضو کے لیے لفظ استعمال کیا تھا موجبہ، یہاں غسل کے لیے بھی لفظ استعمال کر رہے ہیں موجبہ، وہی جو بحث وہاں تھی یہاں پر بھی آپ لے آ سکتے ہیں کہ موجز کہنا چاہیے، ناقص کہنا چاہیے، یا سبب کہنا چاہیے۔ بہرحال انہوں نے وہاں چونکہ موجب کہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں کہا تھا سبب عام ہے تو سبب کہنا بہتر تھا، سبب ناقص اور موجب دونوں سے عام ہے۔ بہرحال موجبہ یعنی مطلب ہے کہ وہ چیزیں وہاں بیان کیا تھا جو وضو کا موجب ہے، ابھی یہاں سے بیان کریں وہ چیزیں جو غسل کا موجب ہیں۔ پہلے 6 چیزیں اجمالاً بیان کرتے ہیں کہ 6 چیزیں ہیں جو موجب غسل ہیں، جن کی وجہ سے انسان کو غسل کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1 ہے جنابت۔ جنابت اگر انسان مجنب ہو جائے تو اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 ہے، یہ 2 اور 3 یہ مربوط ہیں، 2 3 4 یہ عورتوں سے، خون حیض آ جائے، خون استحاضہ آ جائے۔ استحاضہ کی بھی اپنی اقسام ہیں، استحاضہ متوسطہ اور جو کثیرہ ہے وہ موجب غسل ہیں۔ نفاس یعنی جب عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد کچھ دنوں تک، زیادہ سے زیادہ وہ 10 دن ہوتے ہیں، اس سے کم وہ جو ہوگا، ایک بعض اوقات بہت کم آتا ہے، بعض اوقات زیادہ آتا ہے۔ بہرحال بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے اس کو خون نفاس کہتے ہیں، وہ بھی موجب غسل ہے۔ اگلا جو ہے پھر وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے، میل اور فیمیل کے لیے ہے۔ مس المیت نجس، میت نجس کو، نجس سے مراد یہ کہ جس کو غسل نہ ملا ہو، میت کو مس کریں اس سے بھی غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہ چاہے وہ آدمی کی ہو یا غیر آدمی، وہ میت شرط یہ ہے کہ آدمی کی ہو، یعنی جو میت باقی غیر آدمی کی ہیں ان سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، بہرحال اس میں کوئی تفصیلات ہیں کہ جب کہا ہے نا آدمی کی قید سے کون خارج ہو جائیں گے؟ ایک تو ہاں جی چوپائے وغیرہ، یعنی وہ مر جائیں تو ان کو ہاتھ لگانے سے غسل واجب۔ یہ ہے انسان کی حیثیت، اس کا آغاز نطفہ ہے، مر جائے تو اتنا نجس ہے، کتا مر جائے اس کو ہاتھ لگائیں، زیادہ سے زیادہ ہاتھ کو دھونا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہاتھ تر ہے تو صرف ہاتھ کو دھونا واجب ہے، خشک ہے تو اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں پھر بھی ہاتھ کو دھوئیں، بعض کہتے ہیں ہاتھ کو دھونا خشک کو تو واجب نہیں ہے۔ بہرحال اگر تسلیم کر بھی لیں، زیادہ سے زیادہ صرف اس جگہ کو، اس محل کو دھونا ہے جو اس میت سے ٹکرائے گا، لیکن اگر وہ انسان کی میت ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا ہے میت نجس، اس سے 2-3 چیزیں خارج ہو رہی ہیں۔ میت نجس سے ایک تو خارج ہو جائے گا جس کو غسل مل چکا ہو،
اس کا غسل صحیح جس کو غسل مل چکا ہے اب وہ نجس نہیں رہی، اس کو ہاتھ لگائیں تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں شہید اور معصوم بھی اس سے خارج ہو جائیں گے۔ شہید کا بھی چونکہ جو اس کی میت ہوتی ہے وہ نجس، معصوم کے بھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بہرحال معصوم کی جو میت ہوتی ہے وہ بھی نجس نہیں ہوتی ہے۔ اچھا، ایک فرماتے ایک آدمی کو مثلا اس کو اعدام کا حکم ملا ہے، پھانسی کا حکم ملا ہے، کسی بھی وجہ سے زنا کیا ہے، قتل عمدی کیا ہے، جو بھی ہے، اس کو کہا گیا تمہیں پھانسی ہوگی، اس سے پہلے اس کو کہتے ہیں اپنا غسل کر لو۔ وہ پہلے غسل کر سکتا ہے، جب وہ غسل کر لے گا اب اس کو اگر مر گیا، مرنے کے بعد کوئی ہاتھ لگائے گا تو پھر اس پر مس میت واجب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ ایک نکتہ ہے، ابھی وہ اس کو مثلا اس نے قتل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو کہا گیا ابھی تمہیں پھانسی مل رہی ہے تم غسل کر لو، وہ غسل میت اپنا کر لیتے ہیں، وہ غسل کر لیا، اب غسل کر کے واپس آ رہے ہیں، وہ پھانسی کے گھاٹ پہ پھندے پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا کسی اور نے مار دیا ہے یا کوئی اور وجہ مر گیا ہے، تو چونکہ یہ موت اب اس کی وجہ سے نہیں ہے نا، اب اگر وہ مر جاتا ہے بے شک اس نے غسل کیا ہوا ہے، لیکن اس کو جو ہاتھ لگے گا اس پہ غسل مس میت کیا ہوگا، اور بھی تفصیلات ہیں۔ کیسے؟ ہاں وہ یہی شرعی مسئلہ ہے نا، کہ اس کو یا جو جس کو پھانسی ملنی ہے نا اس کو کہا جاتا ہے تم اپنے جا کے غسل کر لو، اس کے لیے غسل مستحب ہے نا، نہ کرے پھر ہے، نہ کرے پھر ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر ہے۔ دیکھیے اس کی تفصیلات، لیکن اس کو ایک خاص ہے نا، اس کو پہلے وہ اس کو پتہ تھا مجھے پھانسی ملے، شریعت میں اجازت ہے کہ اگر وہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ دیکھیے نہیں تفصیلات دیکھیں۔ الفصل الثانی فی الغسل، دوسری فصل کس میں ہے؟ غسل میں ہے۔ وَمُوجِبُهُ سِتَّةٌ، جو چیزیں موجب وضو ہیں، موجب غسل ہیں، وہ کتنے ہیں؟ سِتَّةٌ۔ اچھا جی، موجبو کا وہی لفظ آپ وہ لے آنا۔ نمبر 1 الجنابتو بفتح الجیم، جنابت نہ پڑھیں، جنابت پڑھیں، الجنابتو 1، والحیدو 2، والاستحاضتو ما غمس القطنۃ سواء صال عنہا ام لا۔ دیکھیے بہرحال یہ عملی طور پر اب کس حد تک ہوتا ہے، کرتی ہیں عورتیں نہیں کرتی ہیں، خون جو آتا ہے تو روئی کا ایک ٹکڑا رکھتی ہیں، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شرمگاہ میں رکھیں، اگر خون جو نکلتا ہے وہ صرف اس روئی کو ٹچ نہ کرے، روئی ساری کو ڈبوئے نہیں، وہ ہوگا کلیلہ، اس کے لیے کوئی غسل نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس پوری روئی کو ڈبو دے، تیسری صورت یہ ہے کہ ڈبونے کے بعد وہ اس سے باہر بھی، مثلا اگر عورت نے انڈرویئر پہنا ہوا ہے اس روئی کو کراس کر کے انڈرویئر تک پہنچ جاتے تو اس کو کہتے ہیں سال عنہا، وہ بہہ گیا ہے باہر، تو کہتے ہیں کہ استحاضہ یہ موجب غسل کب ہے؟ ما غمس القطنۃ، اگر وہ روئی ساری ڈوب جائے، خون میں کیا ہو جائے، اب سواء صال عنہا ام لا، چاہے خون اس قطنہ سے آگے بار جاری ہو یا جاری نہ ہو، بہے یا نہ بہے، سمجھ آگے بات؟ اس کا مطلب ہے 2 صورتوں میں استحاضہ کی وجہ سے غسل واجب ہوگا۔ نمبر 1 کیا ہوگا، وہ خون جو ہے وہ اس قطنہ کو بھی کراس کر جائے، اس روئی کو بھی بہنا شروع کر دے، جس کو استحاضہ کثیرہ کہتے ہیں، اور دوسرا کیا ہوگا، روئی ڈوب جاتی ہے خون میں لیکن خون اس سے باہر تجاوز نہیں کرتا، دونوں صورتوں میں کیا ہوگا، غسل واجب ہوگا۔ سمجھا گی بات؟ یہ جو اگر خون صرف اس روئی کو ٹچ کرے، روئی کو نہ ڈبوئے تو وہ ہو جائے گا کلیلہ، پوری روئی کو ڈبو دے متوسطہ، ڈبونے کے بعد باہر جاری بھی ہو تو وہ ہو جائے گا کثیرہ، تو جو استحاضہ متوسطہ اور کثیرہ ہے ان کے لیے غسل واجب ہے، ٹھیک ہے جی۔ لأنہو، اچھا، سواء صال عنہا ام لا، چاہے وہ کیا، خون، صالہ کا فاعل کیا ہوگا، خون، عنہا عن القطنہ، قطنہ سے جاری ہو یا جاری نہ ہو،
لأنه موجب حينئذ فی الجملہ، پس یہ جو دم استحاضہ ہے یہ موجب غسل ہے اس وقت. کس وقت؟ جب وہ اس کو ڈبو دے یا اس سے، یہ موجب غسل ہے. لیکن فی الجملہ، فی الجملہ سے مراد ہاں یعنی ایک صورت میں ڈبو دے یا اس سے جاری ہو. لیکن اگر وہ ڈبوتا نہیں، صرف ترک کرتے اس کو اندر والے حصے کو، پھر اس صورت میں واجب نہیں. اس وجہ سے فی الجملہ یہ جو استحاضہ ہے یہ موجب غسل ہے، فی الجملہ ہے، بالجملہ نہیں ہے. اور وجہ بھی یہ ہے نا، فی الجملہ اس طرح ہے کہ اگر متوسطہ ہے نا، متوسطہ صرف روئی کو ڈبوئے تو صرف صبح کی نماز کے لیے غسل کریں گے، باقی ساری نمازیں اسی غسل کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن اگر کثیر ہے تو ہر نماز کے لیے علیحدہ غسل ہوگا. سمجھ آگی بات؟ وہ اس والے سے. من نفاس ہو، اور جو موجبات غسل میں سے ایک ہے نفاس. ومس المیت نجس، میت نجس کو مس کرنا. سمجھ آگی بات؟ میت نجس. اچھا جی، میت نجس کب ہوتی ہے؟ ٹھنڈا روح مطلب فوت ہو گیا ہے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل ملنے سے پہلے. ٹھیک ہے، ٹھنڈا ہو گیا چونکہ اب تازہ فوت ہوا ہے، ابھی جسم گرم ہے، ہاتھ لگائیں تو اس سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، غسل مس میت. اسی طرح غسل مل گیا ہے صحیح طور پر، اب کوئی ہاتھ لگاتا ہے پھر بھی غسل میت واجب، مس میت واجب نہیں. کب ہے؟ ٹھنڈا ہونے سے پہلے اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اور غسل ملنے سے پہلے. ٹھیک. اچھا، اس کو نجس کہیں گے نا. اب نجس اسی وقت ہے. کب ہے نجس؟ فی حال کونہ آدمین، لیکن شرط کیا ہے؟ ہاں جی، وہ میت کس کی ہو؟ آدمی کی ہو، غیر آدمی کی، حیوانات کی میت جو ہوتی ہے وہ نہیں. فخرج الشہید والمعصوم ومن تم غسلہ صحیح. یہ تین افراد اب خارج ہو جائیں گے، ان کی میت نجس نہیں ہوتی. نمبر ایک کون؟ فخرج الشہید. ہم نے کہا نا میت کیا ہونی چاہیے؟ میت نجس. اس نجس کی قید سے کون خارج ہو جائے گا؟ شہید، کیونکہ اس کی میت کیا ہوتی ہے؟ پاک ہوتی، نجس نہیں ہوتی ہے. اس کو ہاتھ لگائیں تو غسل مس میت واجب نہیں ہے. والمعصوم، معصوم بھی اسی طرح ہے. ومن تم غسلہ الصحیح، اور جس کا غسل صحیح تمام ہو چکا ہو. معصوم علیہم السلام، جس کو ہم اپنے شیعہ معصوم 14 معصومین علیہم السلام. اچھا، ومن تم غسلہ الصحیح، جس کا غسل صحیح مکمل ہو چکا ہو. وَإِن كَانَ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَوْتِ، اگرچہ وہ غسل صحیح موت سے پہلی کیوں نہ ہو. وہ کون ہے؟ کمن، خود بتا رہے ہیں. کمن جیسے وہ شخص ہے قدمہ، جو اس غسل کو مقدم کر لیتا ہے، پہلے غسل کر لیتا ہے زندگی میں، لِيُقْتَلَ، تاکہ بعد میں وہ کیا ہو جائے؟ قتل ہو. یعنی اس نے بعد میں اس کو پھانسی کا آرڈر مل چکا ہے، اب اس کے کہتے تم اپنا غسل کر لو، تو فَقُتِلَ، اب وہ قتل کیا جائے، بِالسَّبَبِ الَّذِي، اسی سبب سے، اغتسل لہو، جس کے لیے اس نے غسل کیا ہے. میں نے مثال کیسے دی ہے؟ اس نے قتل عمدی کیا ہے، اس کو پھانسی کا آرڈر ملے، جاؤ غسل کر لو، وہ غسل کر کے راست میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب موت اس سبب سے نہیں ہے جس سبب سے اس نے، جس کی نیت سے اس نے غسل کیا تھا. موت اگر کسی اور وجہ سے ہوگی ہے تو پھر کسی نے راستے میں گولی مار دی ہے مثلا، تو وہ کیا ہو گیا؟ پھر اس کے اوپر وہ بعد میں غسل مس میت اگر کوئی ہاتھ لگائے وہ نجس ہو جائے گا، پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا. اچھا جی. وَخَرَجَ بِالْآدَمِيِّ غَيْرُهُ مِنَ الْمَيْتَاتِ الْحَيْوَانِيَّةِ، میتات الحیوانی، میتات ہاں جی، جو حیوان اگر مر جائیں تو آدمی کی قید سے وہ کیا ہو جائیں گے؟ فرماتے ہیں فَإِنَّهَا، وہ جو میتات الحیوانیہ ہیں، وَإِن كَانَتْ نَجَسَةً، اگرچہ وہ کیا ہیں؟ نجس ہیں. إِلَّا أَنَّ مَسَّهَا لَا يُوجِبُ غُسْلًا، لیکن اس کو مس کرنا موجب غسل نہیں ہے. اچھا، اس مردار کو مس کرنا ایسے جیسے آپ نے باقی نجاسات کو مس کر لیا ہو. اب بندہ اگر وہ پیشاب کو ہاتھ ٹچ کرے تو کیا ہوگا؟ حکم ہے اسی محل کو دھو لیں، کافی ہے نا. یہ بھی اسی طرح ہے.
بل ہیا بلکہ یہ کون میتات حیوانیہ کا غیرہا من النجاسات، یہ کیا ہے؟ باقی نجاسات کے اپنے غیر کی طرح ہیں، باقی نجاسات میں سے، یعنی باقی نجاسات کی طرح ہیں۔ باقی نجاسات کا کیا حکم ہے؟ کیا غسل واجب ہوتا ہے؟ نہیں ہے۔ اسی طرح حیوانات مر جاتے ہیں، نجس ہیں لیکن ان کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہے۔ فی اصح القولین، اس کے مقابلے میں وکیلا، اصح قول تو یہی ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ ہے یجب غسل ما، غسل پڑھنا، غسل نہیں پڑھنا ہے، واجب ہے دھونا ما اس کا، مسحا جس نے اس نجس کو مس کیا ہے، یعنی ما واجب ہے صرف اس محل کو دھونا جس محل نے اس میتا سے کیا کیا ہے، میتا غیر آدمی سے مس کیا ہے۔ وَإِنْ يَكُنْ بِرَطُوبَةٍ، ان لم یکن عبارت، ہاں یعنی بے شک وہ تر نہ بھی ہو، یعنی ہاتھ خشک ہے آپ کا، کیل یہی ہے نا، دیکھیے یہ کیلا ہے نا، کیلا یہی ہے، وگرنہ کیلا کے مقابلے میں قول صحیح ہے کہ وہ کیا ہو، وہ جب تک ہاتھ تر نہ ہو نجس نہیں ہوتا۔ کیلا کس کے مقابلے میں ہے؟ دیکھیے ان لم یکن برطوبۃ، آپ وہ باقی نجاسات اگر خشک ہیں، آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے، کتا نجس ہے یا نہیں ہے؟ آپ کا ہاتھ بھی خشک ہے، ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن قیلہ یہ ہے کہ بے شک رطوبت نہ بھی ہو تو وہ اس محل کو دھونا واجب ہے جو محل اس ٹچ ہوگا اس نجاست سے۔ اچھا یہ ایک سبب۔ والموتو، والموتو کے کس پر عطف ہے؟ موجبات غسل، وہ الجنابت والنفاس وغیرہ وغیرہ ان میں سے کہ والموتو، اور موت بھی موجب غسل ہے، ٹھیک ہے، وہی غسل میت جس کو کہتے ہیں۔ والموت المعہود شرعا، وہ موت جو شرعاً متعارف ہے، جو شرعاً معلوم ہے، جو شرعاً رائج ہے۔ موت شرعی کون سی ہوتی ہے؟ موت معہود جو شرعاً متعارف وہ کون سی ہوتی ہے؟ خود وضاحت کر رہے ہیں۔ مثلا کافر مر جائے اس کو غسل دیں گے؟ نہیں ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں موت وہ المعہود و شرعاً، سمجھنا ہے وہ جو شرعاً متعارف ہے وہ کون سی ہے؟ وہ موت المسلم ومن بحکم ہی، مسلم جو مسلم کے دیوانہ اور بچہ، لیکن شرط یہ غیر شہید، وہ بھی مسلم، وہ شہید نہ ہو، تو یہ ہے موت معہود، یعنی مسلمان مر جائے یعنی مسلمان کے، اور شرط یہ کہ وہ شہید بھی نہ ہو۔ سمجھا کی بات؟ اگلا دیکھیے ایک میں زبانی بتا دیتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کراتے ہیں۔ یہ تو وہ تھے اجمالاً بیان کی کہ یہ چیزیں کیا بنتی ہیں، موجب غسل ہیں۔ اب سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں کس کو؟ جنابت کو۔ انسان مجنب کیسے ہوتا ہے، یہ مہم ہے۔ سوال کیا ہے؟ کہتے ہیں دو طریقے انسان کے مجنب ہونے کے۔ نمبر ایک، منی کا خارج ہونا مطلقاً، آگے وضاحت کر رہے ہیں، مطلقاً جیسے بھی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، حرکت کرتے ہوئے، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، جیسے بھی منی خارج ہوگی اس سے کیا واجب ہو جاتا ہے انسان پر؟ غسل جنابت۔ ایک یہ۔ نمبر دو کہتے ہیں دوسرا ہے جماع۔ اب جماع کا لفظ نہیں کہنا چاہیے، دوسرا ہے دخول حشفہ۔ حشفہ کہتے ہیں مسلمان جو ہے نا وہ ختنہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ جو ختنے والا آلہ تناسل کا حصہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حشفہ۔ اگر حشفہ داخل ہو جائے، اب چاہے وہ انزال منی ہو یا منی باہر نکلے یا نہ نکلے، حشفہ داخل ہو جائے، قبولاً و دوبراً، آدمین و غیر آدمین، حلال ہو یا حرام ہو، سمجھائے، جس حوالے سے بھی آدمی ہو جس کو حشفہ داخل کر رہے ہیں، چاہے وہ آدمی ہو یا مثلا حیوانات کو، خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر کوئی بدبخت اس حد تک وہ شیطان اس پر سوار ہوتا ہے، وہ حیوان کے ساتھ وہ جماع وہ کرتا ہے، بدفعلی کرتا ہے، تو اگر حشفہ داخل ہو جائے، اب چاہے منی داخل ہو یا نہ ہو، منی خارج ہو یا نہ ہو، اس پر غسل کیا ہوگا؟ تو دو سبب ہو گئے کس کے؟ جنابت کے۔ نمبر ایک منی کا خارج جیسے بھی، نمبر دو حشفے کا دخول، اس کی دیکھیے تفصیلات، توجہ فرمائیں۔ وَمُوجِبُ الْجَنَابَتِ، وَمُوجِبُ الْجَنَابَ، یعنی وہ چیزیں جو جنابت کو واجب قرار دیتی ہیں، وہ ہے الانزال للمنی۔ آپ نے وہ پڑھا تھا اس میں سرسادہ میں، بعض اوقات ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد کے معنی میں ہوتا ہے،
باب افعال بھی بعض اوقات ثلاثی مجرد کے معنی میں، یہاں وہی توجیہ کر، انزال کا کیا معنی ہوتا ہے؟ باب افعال ہے نا، یعنی نازل کرنا، منی کو خود تو نہیں نکالا جاتا نا، پھر وہ تو مثلا ممکن ہے بعض کا نکالیں لیکن بعض کا تو خود بخود تو نکل آتی ہے نا، تو لفظ انزال یہاں پر ثلاثی نزول ہوگا نا، پھر ثلاثی مجرد کے معنی میں ہے۔ بہرحال پہلا ہے منی کا نکلنا، انزال کا معنی نہ کریں، نزول کا معنی کریں، ثلاثی مجرد والا منی کا نکلنا، یقظتاً و نومن، چاہے منی بیداری کی حالت میں نکلے، یقظہ کسے کہتے ہیں؟ بیداری کی حالت، و نومن یا سوتے ہوئے، ایک یہ ہو گیا سبب جو دوسرا وثانی غیبوبۃ الحشفت، غیبوبہ یعنی حشفے کا غائب ہو جانا، غائب آنے سے مراد یہ ہے کہ وہ شرمگاہ میں غائب ہو، مراد اس سے یہی ہے، یعنی اس کا حشفے کا چھپ جانا، غائب ہو جانا وہ شرمگاہ میں، ٹھیک۔ وما فی حکمہا کا قدرہا من مقطوعہا، دیکھیے اب چونکہ شریعت ہے، شرعی مسئلے ہیں تو وہ تمام فروض وہ ممکن فارغ ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی کا وہ حشفہ کٹ گیا ہے تو جتنا حشفے کی مقدار میں باقی بچی اتنا اگر داخل ہو جائے وہ تو وہ بے حکم ہو جائے گا۔ دیکھیے فرماتے ہیں کہ وما فی حکمہا، اور جو حشفہ کے حکم ہے، کیسے؟ کا قدرہا من مقطوعہا، کا قدر الحشفہ من مقطوع الحشفہ، جس کا حشفہ قطع ہو گیا ہے، کٹ گیا ہے، تو جتنی حشفہ کی مقدار میں اتنا باقی جو بچا ہے وہ دخول کرے، واضح بات؟ اچھا اب دیکھیے یہ ساری شرائط ہیں، یہ حشفہ غائب ہو جائے، دخول کرے قبلاً اور دوبراً، چاہے وہ آگے والی شرمگاہ ہو یا پیچھے والی شرمگاہ ہو، من آدمی وغیرہ ہی، چاہے وہ آدمی ہو، یعنی یہ جو مذکورہ حکم ہے نا کہ حشفہ غائب ہونے سے وہ غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ آدمی کو خدا آدمی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں یا غیر آدمی یعنی حیوانات، حیاً و میتاً، خدا نہ خواستہ مر بھی جائے، مردہ کے ساتھ بھی کوئی کرے گا تب بھی یہ غسل کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ فاعلاً و قابلاً، قابلاً کی جگہ مفعولاً بھی آپ لکھ سکتے ہیں، یعنی چاہے وہ دیکھیے جو حشفہ غائب کر رہا ہے اس پر بھی غسل واجب ہے، وقابلاً جس کو دخول کیا جا رہی ہے، جو مدخول بے ہے اس کے اوپر بھی، اگر وہ انسان ہے تو پھر اس کے اوپر غسل واجب ہوگا، حیوانات ہیں تو پھر اس کا شرعی حکم ہے، اگر وہ حلال جانور ہے تو وہ حرام، وہ اس کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، انزل الماء اولا، یعنی یہ جو غیبوبت حشفہ ہے نا، چاہے اس کے نتیجے میں منی کا انزال ہو یا منی کا انزال، یعنی منی نکلے یا منی نہ نکلے، تمام صورتوں میں، تو مہم کیا ہے یہاں پر؟ غیبوبت الحشفہ۔ فرماتے ہیں وَمَتَا حَصَلَتِ الْجَنَابَةُ لِلْمُكَلَّفِ بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، جب اب احکام جنابت بیان کر رہے ہیں، جب فرماتے ہیں جنابت حاصل ہو جائے گی مکلف کو بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ، گزشتہ دو امروں میں سے کسی، کون سے؟ یا وہ انزال منی ہے یا غیبوبت حشفہ ہے، تو تعلقت بِهِ الْأَحْكَامُ الْمَذْكُورَةُ، پھر مذکورہ جو احکام ذکر کیے گے وہ بھی اس کے متعلق ہو جائیں گے، یعنی جو احکام اب وہ ذکر کر رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْعَزَائِمِ الْأَرْبَعَةِ، وہ چار صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے، ویسے قرآن مجید میں 14 مقامات پر آیت سجدہ آئی ہوئی ہے، ان میں سے 4 مقامات ایسے جہاں پر تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سور العزائم، سور العزائم، سورہ سجدہ، سورہ فصلت، سورہ النجم اور سورہ علق، ان 4 صورتوں میں جو آیت سجدہ ہے وہاں پر سجدہ کرنا شرعاً واجب ہے۔ البتہ میں نے سنا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک تمام سجدے واجب ہیں، ہمارے یہاں صرف 4 واجب ہیں، باقی واجب نہیں ہیں۔ اچھا، ان صورتوں کا پڑھنا جنابت کی حالت میں حرام ہے بھی۔ اچھا سنیں، اب تک شاید ہم نے سمجھا ہو سجدہ تو تب واجب ہوتا ہے جب اس آیت پہ پہنچیں گے، لیکن جس پر غسل جنابت واجب ہے پوری سورت کو پڑھنا، پوری سورت کا کچھ بھی پڑھنا وہ بھی حرام ہے، حتیٰ سورت کا بسم اللہ پڑھنا بھی حرام ہے اس سورت کی نیت سے۔
سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیے بتا رہے ہیں آگے، فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ، پس اس پر حرام ہے، کس پر؟ وہ جو مجرم ہے، کیا حرام ہے؟ قراءۃ العزائم الاربع، عزائم اربع، وہ 4 صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے، وَأَبْعَاضُهَا، اب سمجھ آ گئی بات؟ ان صورتوں کا، عزائم اربع کا بعض کا پڑھنا بھی حرام ہے، حتی البسملہ، حتیٰ ان کی بسم اللہ کو پڑھنا بھی، لیکن بسم اللہ پڑھ رہے ہوں اسی صورت کی نیت سے، اگر اس نیت سے بسم اللہ پڑھتا ہے اور اس کو پتہ کہ میں آیت سجدہ تک نہیں پڑھوں، پھر بھی سنیں نا پوری صورت کا، حتیٰ کہتے ہیں کہ آپ بسم اللہ کو اس صورت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں تو اس بسم اللہ کو پڑھنا بھی حرام ہے۔ دیکھیے نا یہ کیا عبارت ہے، وَأَبْعَاضُهَا، ہا کا مرجع کون ہے؟ وہی عزائم اربع، ان کے بعض کو یعنی کچھ آیات کو پڑھنا، خیر حتیٰ کہہ رہے ہیں آپ لمبی بات نہ کریں، حتی البسملہ، حتیٰ جو ان کی بسم اللہ ہے، وَبَعْضُهَا اِذَا قَصَدَ، حتیٰ بسم اللہ کا بعض بھی، دیکھیں بسم اللہ پوری کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ خالی بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن نیت ہوئی ہے کہ میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں سورہ عزائم، تو صرف بسم اللہ کا بعض بھی پڑھیں تب بھی وہ کیا ہے، حرام ہے۔ حتی وَبَعْضُهَا، ہا یہاں بعضُهَا کا مرجع کون ہے؟ توجہ کرنا، ضمیروں کا مرجع ہے۔ اب آزُهَا کا مرجع ہے وہ سور عزائم، حتی بسم اللہ، وَبَعْضُهَا، بعض بسم اللہ، بسم اللہ کے بعض حصے کو پڑھنا، اذا قصد، ہا یہاں ہا کا مرجع عزائم اربع، اگر آپ کا یہ بسم اللہ پڑھ کے ارادہ کس کا ہے؟ عزائم اربع کو پڑھنے کا ہے۔ سمجھ آگئی بات؟ قاصد ہا کا مرجع وہی بسم اللہ تو نہیں ہے، نہیں بسم اللہ ہی ہے، اذا قصدہا لأحدہا، جب وہ چاہتا ہے میں بسم اللہ پڑھوں وہ بھی ان 4 کسی ایک کے، لأحدہا کا مرجع ہے عزائم اربع، قصدہا کا مرجع بھی کیا ہوگا؟ بسم اللہ، یعنی بسم اللہ کا کچھ پڑھنا، جیسے بسم اللہ پڑھنا، لیکن نیت کیا ہے کہ میں یہ بسم اللہ پڑھ کے میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ سورہ عزائم، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گیا نا؟ یعنی وہ صورتیں جن میں سجدہ واجب ہے، 4 صورتیں، ان کا پوری پڑھنا، ایک آیت پڑھنا، حتیٰ بسم اللہ پڑھنا، حتیٰ بسم اللہ کا ایک حصہ پڑھنا اسی نیت سے، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں اگر آپ ویسے بسم اللہ پڑھتے ہیں مطلقاً پھر حرام نہیں ہے۔ اچھا اگلا مسئلہ زبانی سن لیں، پھر یہ مشہور ہے آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں عام مسجدوں میں بیٹھنا مطلقاً، کوئی بھی مسجد ہو، چھوٹی مسجد ہو، بڑی مسجد ہو، مسجد نبوی ہو یا ہمارے اپنے علاقے کی مسجد ہو، ٹھیک ہے جی، مسجد میں بیٹھنا جنابت کی حالت میں حرام ہے۔ ایک بیٹھنا ہو گیا، ایک ہے گزرنا، کہتے ہیں مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے علاوہ باقی مساجد سے گزرنا حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، آگے بیان کریں گے۔ گزرنا کیا ہو گیا؟ حرام ہے، گزرنا حرام نہیں ہے، لیکن مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں گزرنا بھی حرام ہے۔ اچھا ایک ہے ایک دروازے سے داخل، باقی مساجد میں مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تو گزرنا بھی حرام ہے، کہتے ہیں یہاں عام مساجد میں ایک دروازے سے آپ داخل ہوں دوسرے دروازے سے نکل جائیں، مکروہ ہے، یہ حرام نہیں ہے۔ اچھا کوئی چیز رکھنا اور اٹھانا یہ کیسے ہے؟ فرماتے ہیں رکھنا مطلقاً رکھنا حرام ہے، چاہے آپ گزرتے ہوئے رکھیں یا باہر کھڑے ہوئے کوئی چیز رکھتے ہیں، کوئی چیز بھی رکھتے ہیں، آپ کتاب رکھتے ہیں، آپ دری کوئی بھی چیز رکھتے ہیں، یہ حرام ہے، لیکن اندر نہ جائیں، باہر کھڑے ہو کر کوئی چیز اٹھانا یہ حرام نہیں ہے، اٹھا سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے جی۔ اچھا انہوں نے کہا کہ اگر ایک دروازے سے داخل ہوں دوسرے دروازے سے خارج ہو جائیں تو یہ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر مسجد کا دروازہ یہ ایک ہو، یعنی بندہ اندر جا کر چکر لگا کے واپس آ جائے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اب حرام ہے، یہ لفظ یہ ٹھہرنے کے حکم میں آتا ہے، لیکن بعض کہتے ہیں یہ بھی اسی طرح یہ عبور کے ضمن میں آتا ہے۔ اس میں دیکھیے اس کے جتنے بھی مسائل ہیں، فرماتے ہیں کہ ول لفظ ہو ٹھہرنا، بیٹھنا یعنی رکنا، فی المساجد، مساجد میں مطلقاً سے مراد چاہے وہ مسجد حرام ہو، مسجد نبی ہو، جو عام ہمارے علاقے کی مساجد ہو۔ والجواز فی المسجدین، اور 2 مسجد میں گزرنا، جواز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گزرنا، ٹھیک ہے جی، جواز کا معنی وہ والا جواز نہیں ہے، گزرنا 2 مسجدین الاعظمین بمکہ والمدینہ،
مکہ وہ جو مسجد الحرام ہے اور مسجد نبوی ان میں گزرنا بھی حرام ہے، باقاعدہ حرام ہے. لفظ بھی حرام ہے اور جواز مسجدین میں حرام ہے. لفظ مطلقاً حرام ہے، جواز صرف مسجدین میں. یہ وضع کو کس پر عطف ہو رہا ہے؟ حرام ہے. وضع شیء فیہا، مساجد میں کوئی شے رکھنا، اے فی المساجد، مساجد میں مطلقاً کوئی بھی مسجد ہو. وَإِن لَمْ يَسْتَلْزِمُ الْوَضْعُ اللَّبْسَ، بے شک کوئی شے رکھنے کا لازمہ لبس نہ بھی ہو، یعنی آپ کو رکھنے کے لیے رکنا نہیں پڑتا، پھر بھی بات سمجھ آئیے نا، اگرچہ رکھنے کا لازمہ رکنا نہ ہو پھر بھی وضع شے جو ہے نا وہ حرام ہے مطلقاً. اچھا جی، فرماتے ہیں بل لو طرحہ من خارج، بلکہ اگر وہ کوئی چیز باہر سے پھینکتا ہے مسجد کے اندر یہ بھی حرام ہے، یہ بھی اسی وضع کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. لیکن وَيَجُوزُ الْأَخْذُ مِنْهَا، جائز ہے آپ کا مساجد سے کوئی چیز اٹھانا، لیکن ضروری کیا ہے کہ لفظ نہ صادق نہ ہے. یعنی باہر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے کوئی چیز اٹھا لیں تو پھر باہر ہیں تو پھر لفظ آئے گا، صادق نہیں آئے گا. آگے دیکھیں وَمَسُّ خط المصحف، مصحف سے مراد قرآن مجید، قرآن مجید کے خط کو مس کرنا حرام ہے. خود بتا رہے خط المصحف سے مراد وَهُوَ كَلِمَاتُهُ، قرآن کے کلمات، وَحُرُوفُهُ الْمُفْرَدَةُ، اس کے مفرد حروف، مثلا بسم اللہ کی با کو، ٹھیک ہے. اچھا جی، وما قام مقامها، یا جو حروف مفردہ کے قائم مقام ہیں، کش تشدید ہے، جس طرح کے تشدید ہے، والحمزہ، مثلا لفظ اگر لکھا اردو رسم الخط میں تو حمزہ کے لیے صرف الف لکھ دیتے ہیں نا، عربی میں الف ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر حمزہ ڈالتے ہیں. اکرما عربی میں کس طرح لکھیں گے؟ الف کے اوپر حمزہ ہوگا. اب یہ جو حمزہ ڈالا ہوا ہے یہ بھی اسی خط میں آئے گا، اس کو بھی ہاتھ لگانا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. والحمزہ تو کا تشدید والحمزہ تھے. اچھا یہ سنیں، یہ جو مس کرنا صرف ہاتھ سے مس کرنا یہ نہیں ہے، جسم کو کوئی حصہ ٹچ نہ ہو اس سے. کہتے ہیں بجزء، اس کا تعلق کس سے ہے؟ یہ بجزء جار مجرور کا متعلق خط مس و خط المصحف، خط مصحف کو مس کرنا بجزء من بدنہ، بدن کے ایسے جز کے ساتھ تحلہ الحیات، جس بدن کے جز میں زندگی حلول کرتی ہے. اس کا مطلب ہے ناخن لگ جاتے ہیں یا بال لگ جاتے ہیں پھر حرام نہیں ہے، لیکن باقی جو اعضاء ہیں جن میں زندگی حلول کرتی ہے وہ کیا ہیں؟ وہ ان کو مس کرنا کیا ہوگا؟ حرام ہوگا. یہ بہت مہم ہے. جو ہمارے علاقے میں جنہوں نے کڑیاں پہنی ہوتی ہیں، یا وہ جو یا علی مدد لکھا ہوتا ہے اور انگوٹھی پہ یا وہ نام لکھے ہوئے ہیں، مثلا قرآن مجید کی آیات، جنہوں نے مثلا وہ بسم اللہ اگر لکھا ہوا، بعض کا تو ہوتے ہیں جو لا کر ڈالتے ہیں نا، ہر وقت تو بندہ وضو کی حالت میں ہوتا نہیں ہے، بہت مشکل ہے یہ. بہرحال یہ لوگوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے. او اسم اللہ تعالی، ٹھیک ہے، یعنی او اسم اللہ تعالی، اس کا مسو، ہاں بسم اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ مس کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی مس و اسم اللہ تعالیٰ یہی ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ مطلقاً سے مراد مطلب ہے کہ وہ اسم ذات ہو یا اسم صفات ہو، پھر کسی بھی زبان میں ہو، حتیٰ عربی میں لفظ گاڈ بھی لکھا ہوا ہے، بات فرما حرام ہے وہ. انگلش میں لفظ گاڈ لکھا ہوا ہے، حرام ہے. اردو میں لفظ خدا لکھا ہوا ہے، حرام ہے. عربی میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، یا کسی اور زبان میں اگر کوئی لفظ اللہ کو بولتے ہیں تو مطلقاً حرام ہے. لیکن یہ کہ وہ لفظ اللہ کا ہو یا اس کی صفات جیسے رحمان ہونا، رحیم ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کو ہاتھ لگانا بھی حرام ہے. اور اسم نبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو ہاتھ لگانا. او احد الائمۃ علیہم السلام. المقصود بالکتابت، دیکھیے ایک دفعہ امداد حسین میرا نام لکھا ہوا ہے، امداد حسین، اس کو آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں بغیر وضو کے. کسی کا نام ہے محمد علی، وہ کسی شخص کا نام ہے،
تو لگا سکتے ہیں، جہاں کتابت سے مقصود خود ان ہستیوں کا نام ہو۔ یہ مہم نقطہ سمجھ آ گیا؟ اچھا، حتیٰ وہ اب بہت سے مطلقاً میں آپ نے چند کتابیں لفظ اللہ کی صورت میں رکھ دی ہیں، اب ان کو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آپ نے کچھ سکے تھے پیسوں والے، وہ ترتیب سے رکھ دیے، اس لفظ محمد بنا دیا ہے، تو بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے اگر آپ نے رکھا ہوا ہے، اپنا نام لکھ دیا آپ نے خوبصورت کر کے، پھر آپ لگا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ دیکھیں نیت مہم ہوتی ہے نا۔ لفظ خنزیر کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا حرام ہے اگر قرآن کا لفظ ہو تو۔ ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ خنزیر لکھیں کتاب پر اور نیت ہو کہ میں قرآن کا لفظ لکھ رہا ہوں، بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے آپ۔ قلب جو اسی طرح اگر قلب کا بھی تذکرہ ہے نا قرآن میں، تو وہ اس کو بھی آپ برابر یہ کہتے ہیں المقصود بالکتابت۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی جو لکھا گیا ان سے مراد یہی نام مقصود ہوں۔ ولو علی درہم او دینار، چاہے اب وہ کسی درہم پر لکھے ہوئے ہوں یا دینار پر یا لاکٹ پر یا کڑی پر، جیسے پاکستانی پہنتے ہیں۔ فی المشہور، مشہور یہ کیا مطلب فی المشہور؟ یعنی یہ اس فی المشہور کا تعلق ہے درہم و دینار میں، بعض کہتے ہیں اس پر لکھا ہو تو پھر وہ شاید نہ ہو۔ اچھا جی، وَيُكْرَهُ لَهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ، مکروہ ہے اس مجرم شخص کے لیے کھانا پینا، لیکن حتیٰ یتمزمز اور یستنشقا، وہ کلی کر لے یا ناک میں پانی، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے، اور یتوضا یا کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ فَإِنْ أَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ، اگر وہ کلی نہیں کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے یا وضو نہیں کرتا ہے، پھر بھی کھاتے ہے، تو خیف علیہ البرس، برس ہو تو برس کی موت کا اس کو خوف ہوتا ہے۔ برس کی یہ نہیں ہوتی جو وہ ڈبے ڈبے سفید بن جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں اردو میں آپ؟ برس کی موت ہی کہتے ہیں، برس کی بیماری کہتے ہیں۔ وَرُوِيَ أَنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، اور ایک روایت یہ کہ یہ کس کا موجب بنتا ہے؟ فقر اور غربت کا موجب بنتا ہے۔ وَيَتَعَدَّدُ بِالتَّعَدُّدِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ مَعَ التَّرَاخِي عَادَةً لَا مَعَ الْاِتِّصَالِ۔ توجہ فرمائیں، ایک بندہ ابھی اس نے کھانا کھایا ہے نا، اس سے پہلے وضو کر لیا یا کلی کر لیا، ناک میں پانی ڈال دیا، گھنٹے کے بعد پھر کھانا کھاتا ہے، پھر کرے گا وہ، ہاں گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر کھانا پینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دوبارہ کلی کرے اور وضو کرے۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے کے بعد پھر کرنا چاہتا ہے، ہاں لیکن اگر 2-3 کھانے اکٹھے کھا رہے تو پھر اس کے لیے ایک وضو کافی ہوگا، یا ایک دفعہ ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا کافی۔ دیکھیے وَيَتَعَدَّدُ، ضمیر کا فاعل کون ہوگا؟ وہی وضو یا وہ کلی اور وہ جو ناک میں پانی، وہ متعدد ہو جائیں گے بتعدد العقل والشرب، اگر عقل اور شرب متعدد ہیں، مع التراخی عادتاً، لیکن مع التراخی یعنی دیر کر دے، ایک کھانا ابھی کھائے پھر گھنٹے کے بعد کھاتا ہے تو پھر دوبارہ کرے گا، لا مع الاتصال، لیکن اگر کھانے اکٹھے ہیں تو پھر وہ متعدد نہیں ہوں گے۔ وَالنَّوْمُ إِلَّا بَعْدَ الْوُضُوءِ وَغَایَتُهُ هُنَا إِيقَاءُ النَّوْمِ عَلَى وَجْهِ الْكَامِلِ۔ توجہ فرمائیں، والنوم، اور نوم بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے نا، مکروہات میں سے ہے نا، یعنی وہ چیزیں بیان کر جو مکروہ ہے، الا بعد الوضو، لیکن وضو کر لیتے تو وغایتہ، یعنی یہ جو وضو ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وضو کر لے، یہاں وضو کیوں کرے؟ دیکھیں بتانا چاہتی یہ وضو رافع حدث نہیں ہے، یہ مبیح صلاۃ، ہم چاہتے ہیں ایقاء النوم علی وجہ الکامل، وہ مکمل طور پر اس کی نیند وجہ کامل پر ہو، وجہ کامل پر وہ نیند ہوتی جو کوئی نقص وغیرہ اس میں نہ ہو، بغیر وضو کر کے سوئے گا تو وہ جنابت کی حالت میں وہ نقص ہے۔ ہم چاہتے ہیں صرف یہاں وضو کس لیے ہے؟ تاکہ اس کی نیند کامل ہو جائے، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ سمجھ آگے بات کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وَهُوَ غَيْرُ مُبِينٌ، یہ مبین نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ جو وضو ہے اما لأن غایتہ الحدث، کیونکہ اس کا مقصد یا تو کیا ہے؟ حدث، یا حدث مراد نوم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی مطلب ہے کہ وہ جو حدث نوم ہے نا وہ صرف اس کی کامل ہو جائے، اور لأن المبیح للجنب هو الغسل خاصۃ، یا یہ ہے کہ وہ جو جس شخص پر غسل جنابت واجب ہے اس کے لیے مبیح صرف اور صرف کیا ہوتا ہے؟ غسل ہوتا ہے، یہ چیزیں مبیح نہیں ہیں۔ بھی لأن غایتہ الحدث، اس کا مقصد کیا ہے اصل میں؟ حدث یعنی نیند کرنا،
اس وضو سے ہاں وہی نا صرف وہ ہے باقی یا یہ کہ دوسری بات یہ کہ دوسری دلیل یہ ہے کہ وہ جناب جو مبیح صلاۃ ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف کیا ہوتا ہے وہ خالی وضو نہیں ہوتا والخضاب بحناء وغیرہ وہ خضاب کرنا مہندی کے ساتھ ہو یا جو آج کل کیمیکل کے بنے ہوئے ہیں وقضا یکرہ لہ ان یجنب وہو مختضب مکروہ ہے اس کے لیے کہ وہ خضاب کی حالت میں مجنب ہو خضاب کیا ہوا ہے تو اس کو پھر یہی مطلب بنتا ہے بھائی قضا یکرہ لہ اس کے لیے مکروہ ہے ان یجنبا وہ مجنب ہو وہو مختضب داراللہ کہ وہ کیا ہو خضاب کی حالت میں ہو ٹائم ختم ہو گیا قرأت ما زادہ انشاءاللہ تعالی کل پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ